آج ہم کمل جیسی آنکھوں کی مثال کو دیتے ہیں، لیکن ان آنکھوں کی تسکین کے لیے زنانہ محلات میں کمل کی آبیاری کا جو اہتمام مغلوں نے کیا وہ اپنی مثال آپ یہ موتی مسجد ہے۔ یہ مسجد دہلی کے لال قلعے میں موجود موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی موتی مسجد ہی ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ سنگ سفید سے تعمیر کی گئی اور یہ سنگ سیاہ سے۔ اسی مسجد میں اس پتھر پر بیٹھ کر عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے نیچے ایک خانقاہ تھی جہاں آج بیت الحرام قائم ہے۔ یہ اس مسجد کا موجودہ منظر ہے اور یہ منظر سن 1898 کا ہے، جس میں مسجد کی اس وقت کی حالت اور شہر کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت پامر کی ہے جو برٹش طرز تعمیر کی ہے۔ یہ آخری نظام کے دور میں یہاں کرنل پامر نے تعمیر کی تھی۔ جھولا کن ڈالا رے حمایت باغ کے وجود میں آنے کا ماجرا شاہی روز نامچے میں اس طرح درج ہے: خضری ٹھادگر تالاب کی تعمیر کے وقت یہاں کی مٹی جہاں ڈالی گئی، اس کے متعلق اس تالاب کے داروغے تعمیر محرم خان نے بادشاہ کو مطلع کیا۔ تالاب کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس سے نکلی ہوئی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اگر عالم پناہ اجازت مرحمت فرمائیں تو یہاں ایک عمدہ باغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس درخواست پر شہنشاہ نے فوراً باغ لگانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ جھولا جھولت ہے اموا کے پڑوا پہ جھولا جھولت۔ اس باغ میں کئی کنویں اور مختلف پھولوں کے علیحدہ علیحدہ تختے تھے۔ اس کے کنووں میں سے ایک شکر باولی کہلاتی ہے، جس کا پانی نہایت ہی میٹھا اور روح افزا ہے، اسی لیے اس کا نام شکر باولی ہے۔ اس باولی کو 2 منزلہ بنوایا گیا تھا۔ پہلی منزل میں صرف کمانیں ہیں، جبکہ اس کے اوپر مختلف حوض ہیں جہاں ہاتھی کی مونچھ سے ان حوضوں میں پانی ڈالا جاتا تھا اور اس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس باغ کو نہر انوری کی مغربی ترسیل سے پانی فراہم کیا جاتا تھا، جس کے 3 منبع آج بھی اس بات کے گواہ بنے باغ میں قائم ہیں۔ باغ کے درمیان ایک زیر زمین محل ہے جسے آج سمر پیلس کہا جاتا ہے۔ اس کی ٹھنڈک آج بھی اے سی کو شرماتی ہے۔ سمر پیلس کے دونوں جانب شمال اور جنوب میں حوضوں کا طویل سلسلہ ہے جن میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ شمال اور جنوب میں حوضوں کے سلسلوں کے اختتام پر 2 منزلہ عمارات واقع ہیں۔ اب انہی میں سے ایک میں زرعی یونیورسٹی کا دفتر قائم ہے۔ اس باغ کی فصیل، دروازے، برج اور مورچے آج بھی باقی ہیں۔ اس باغ کی شمال مغربی سلک میں 3 مختلف تالاب ہیں۔ انہی کے عقب سے مشہور زمانہ پنچکی کی نہر گزرتی ہے جسے بابا شاہ مسافر کی نہر کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر نہر بیگم پورہ کے آثار ہیں جو پہاڑ کے دامن سے گزر کر قلعہ بیگم پورہ بی بی کا مقبرہ پہنچتی ہے اور یہ نہر آگے جا کر فوارہ بن کر خطے کے حوض سے کھدتی ہے۔ میری گود میں جہاں میرے فرزندان کی تاریخ لکھی پڑی ہے، ان کے کارنامے میں یادداشت کا عظیم سرمایہ ہے، وہیں میرے دامن میں میری بیٹیوں کی بھی انمٹ نقوش موجود ہیں۔ ان کے سروں پر ڈھکے پاکیزہ آنچل میری تاریخ کا روشن باب ہے۔ میری شہرہ آفاق بیٹیوں میں سے ایک شہزادی روشن آرا بھی ہے۔
اپنی اس بہن سے اورنگزیب کو بے پناہ محبت تھی، اور اس نے بھی ہمیشہ اپنے بھائی اورنگزیب کا ساتھ دیا۔ اسی لیے اورنگزیب نے اپنی اس لاڈلی بہن کے لیے میرے شمال میں واقع ہرسول میں اس کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔